بسم اللہ الرحمن الرحیم قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین قل لمن ما فی السماوات والارض قل للہ کتب علی نفسہ الرحمۃ لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ إنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین قل آپ کہہ دیں سیرو سیر کرو فی الارض زمین ملک میں ثم پھر انظروا دیکھو کیف کیسا کانا ہوا عاقبۃ انجام المکذبین جھٹلانے والوں کا تو کہہ دے کہ سیر کرو ملک میں پھر دیکھو کیا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا، یعنی ملک کی سیر و سیاحت اور تباہ شدہ اقوام کے آثار کا ملاحظہ کرنے کے بعد اگر نظر عبرت سے واقعات ماضیہ کو دیکھو گے تو انبیاء کی تکذیب کرنے والی قوموں کا جو انجام دنیا میں ہوا وہ صاف نظر آ جائے گا۔ اس چیز سے قیاس کر لو کہ جب تکذیب کرنے والوں کا یہ حشر ہوا تو استہزاء کرنے والوں کا کیا حشر ہوگا۔ قل لمن ما فی السماوات والارض قل للہ کتب علی نفسہ الرحمۃ لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون قل آپ پوچھیں لمن کس کے لیے ما جو فی السماوات آسمانوں والارض و زمین قل کہہ دیں للہ اللہ کے لیے کتب لکھی ہے علی نفسی اپنے نفس آپ پر الرحمہ رحمت لیجمعنکم تمہیں ضرور جمع کرے گا الی یوم القیامۃ قیامت کا دن لا ریب نہیں شک فیہ اس میں الذین جو لوگ خسروا خسارہ میں ڈالا انفسهم اپنے آپ کو فہم تو وہی لا یؤمنون ایمان نہیں لائیں گے۔ پوچھ کے کس کا ہے جو کچھ کے ہے آسمانوں اور زمین میں، کہہ دے اللہ کا ہے، اس نے لکھی ہے اپنی ذمہ مہربانی، البتہ تم کو اکٹھا کر دے گا قیامت کے دن تک کہ اس میں کچھ شک نہیں۔ جو لوگ نقصان میں ڈال چکے اپنی جانوں کو وہ ایمان نہیں لاتے جب تمام آسمان و زمین میں اسی خدا کی حکومت ہے، جیسا کہ مشرکین کو بھی اقرار تھا تو مکذبین مستہزئین کو فوری سزا سے کہاں پناہ مل سکتی ہے۔ یہ صرف اس کی رحمت عامہ ہے کہ جرائم کو دیکھ کر فوری سزا جاری نہیں کرتا، اور قیامت کے دن بھی جو بلا شبہ آنے والا ہے محض انہی بدبختوں کو بے ایمانی کی سزا دے گا جو با اختیار خود جان بوجھ کر اپنے کو نقصان و ہلاکت کے گڑھے میں ڈال چکے ہیں۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَلَهُ اور اس کے لیے ما جو سکنا بستا ہے فی میں لیل رات والنہار اور دن وہوا اور وہ السمیع سننے والا العلیم جاننے والا، اور علیہ کا ہے جو کچھ کے آرام پکڑتا ہے رات میں اور دن میں، اور وہی ہے سب کچھ سننے والا اور جاننے والا۔ قل غیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض هو یطعم ولا یطعم قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین قل آپ کہہ دیں غیر کیا سوائے اللہ اتخذ میں بناؤں ولیا کارساز فاطری بنانے والا سماوات آسمان جمع والارض زمین وہوا اور وہ یطعم کھلاتا ہے ولا یطعم اور وہ کھاتا نہیں۔ قل آپ کہہ دیں انی امرت بے شک مجھ کو حکم دیا گیا ان کے اکون میں ہو جاؤں اولا سب سے پہلا من جو جس اسلم حکم مانا وا اور تکونن تو ہرگز نہ ہو من سے المشرکین شرک کرنے والے۔ تو کہہ دے کیا اور کسی کو بناؤں اپنے مددگار کے سوا جو اللہ کے سوا جو بنانے والا ہے آسمانوں اور زمین کا اور وہ سب کو کھلاتا ہے اور اس کو کوئی نہیں کھلاتا۔ کہہ دے مجھ کو حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے حکم مانوں اور تو ہرگز نہ ہو شرک والا۔ قل لمن ما فی السماوات والارض میں مکان کی تعمیم تھی، وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ میں زمانہ کے اعتبار سے تعمیم ہے، یعنی ہر جگہ اور ہر وقت اسی کی حکومت
موت اور قبضہ و اقتدار ہے۔ ہر وہ چیز جو رات میں یا دن میں آرام سے زندگی بسر کرتی ہے اور کتنے معلوم و نامعلوم دشمنوں سے مامون محفوظ رہتی ہے، یہ اس کی رحمت کاملہ کے اثار میں سے ہے۔ کل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن، سورۃ نمبر 41، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 42۔ وہی ہے جو دن کے شور و غل اور رات کے اندھیرے اور سناٹے میں ہر ایک کی پکار سنتا ہے اور سب کے خواہش و ضروریات کو بخوبی جانتا ہے۔ پھر تم ہی بتاؤ کہ ایسے پروردگار کو چھوڑ کر کسی اور سے مدد طلب کرنا کہاں تک موزوں ہوگا۔ کھانا کھلانا اشارہ ہے سامان بقا کی طرف، یعنی ایجاد و بقا دونوں میں اسی کے سب محتاج ہیں، اسی کو کسی ادنیٰ سے ادنیٰ چیز میں بھی ہماری احتیاج نہیں۔ پھر اس سے علیحدہ ہو کر کسی کو مددگار بنانا انتہائی حماقت نہیں تو اور کیا ہے۔ ایسے پروردگار کے احکام کے سامنے جس کی صفات اوپر مذکور ہوئیں، پہلے اس اکمل ترین بندہ کو انتہائی انقیاد و تسلیم کا حکم ہے جو تمام دنیا کے لیے نمونہ طاعت و عبودیت بنا کر بھیجا گیا تھا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، قل آپ کہہ دیں انی بے شک میں اخاف میں ڈرتا ہوں، ان اگر عصیت میں نافرمانی کروں ربی اپنا رب عذاب یوم عظیم بڑا دن، تو کہ میں ڈرتا ہوں اگر نافرمانی کروں اپنے رب کی ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ یہاں پر رکھ کر اوروں کو سنایا گیا ہے، یعنی بفرض محال اگر خدا کے معصوم و برگزیدہ ترین بندے سے بھی کسی طرح کا عصیان سرزد ہو تو عذاب الہی کا اندیشہ ہوتا ہے، پھر کسی دوسرے کو کب لائق ہے کہ باوجود شرک و کفر و تکذیب انبیاء وغیرہ ہزاروں طرح کے جرائم میں مبتلا ہونے کے عذاب الہی سے بے فکر و مامون ہو کر بیٹھ رہے ہیں۔ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ ذلک الفوز المبین، من جو جس یصرف پھیر دیا جائے عنہ اس سے یومئذ اس دن فقط تحقیق رحمہ اس پر رحم کیا، وذالک یہ الفوز المبین کامیابی کھلی جس پر سے ٹل گیا وہ عذاب اس دن تو اس پر رحم کر دیا اللہ نے، یہی ہے بڑی کامیابی، جنت اور رضا الہی کے اعلیٰ مدارج کا حاصل کرنا تو بہت اونچا مقام ہے۔ اگر آدمی سے قیامت کے دن کا عذاب ٹل جائے تو یہی بہت بڑی کامیابی سمجھو۔ کما قال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفاف لا لی ولا علی وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَإِن اور اگر یمسسکا تمہیں پہنچائے اللہ بِضُرٍّ کوئی سختی فلا تو نہیں کاشفہ دور کرنے والا لہو اس کا الا ہو اس کے سوا، ان اور اگر یمسسکا وہ پہنچائے تمہیں بخیرٍ کوئی بھلائی فہو تو وہ اعلیٰ پر کوئی کل شیء ہر شے قدیر قادر، اور اگر پہنچا دے تجھ کو اللہ کچھ سختی تو کوئی اور اس کو دور کرنے والا نہیں سوا اس کے، اور اگر تجھ کو پہنچا دے بھلائی تو وہ چیز پر قادر ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ وَهُوَ اور وہ القاہر غالب فوق اوپر عبادی اپنے بندے، وَهُوَ اور وہ الحکیم حکمت والا، الخبیر خبر رکھنے والا، اور اسی کا زور ہے اپنے بندوں پر اور وہی ہے بڑی حکمت والا سب کی خبر رکھنے والا۔ دنیا یا آخرت میں جو تکلیف یا راحت خدا کسی کو پہنچانا چاہتا ہے چاہے نہ کوئی مقابلہ کر کے روک سکتا ہے اور نہ اس کے غلبے و اقتدار کے نیچے سے نکل کر بھاگ سکتا ہے، وہ پوری طرح خبردار ہے کہ کس بندے کے کیا حالات ہیں اور ان حالات کے مناسب کس قسم کی کارروائی کرین حکمت ہوگی۔ قل ای شیء اکبر شہادۃ قل اللہ شہید بینی وبینکم واوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ انکم لتشہدون ان مع اللہ آلہۃ اخری قل لا اشہد قل انما هو الہ واحد واننی بریء مما تشرکون۔ قل آپ کہہ دیں ایو کون سی شیء چیز اکبر سب سے بڑی شہادت گواہی، قل آپ کہہ دیں اللہ شہید گواہ بینی میرے درمیان بینکم و تمہارے درمیان، اوحی وحی کیا گیا الیہ مجھ سے پر ھذا یہ القرآن لانذرکم تاکہ میں تمہیں ڈراؤں بہ اس سے، ومن اور جس بلغ وہ پہنچا انکم کیا تم بے شک تشہدون تم گواہی دیتے ہو ان کے مع ساتھ اللہ آلہۃ کوئی معبود اخری دوسرا۔ قل آپ کہہ دیں لا اشہد میں گواہی نہیں دیتا، قل آپ کہہ دیں انما صرف ہوا وہ الہ معبود واحد یکتا، و اننی اور بے شک میں بریء بیزار مما اس سے جو تشرکون تم شرک کرتے ہو۔ تو پوچھ سب سے بڑا گواہ کون ہے، کہہ دے اللہ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان، اور اترا ہے مجھ پر یہ قرآن تاکہ تم کو اس سے خبردار کروں، اور جس کو یہ پوچھے کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ معبود اور بھی ہیں، تو کہہ دے میں تو گواہی نہیں دوں گا، کہہ دے وہی ہے معبود ایک اور میں بیزار ہوں تمہارے شرک سے۔ جب یہ فرمایا کہ خدا ہی سب نفع و ضرر کا مالک تمام بندوں پر غالب و قاہر اور رتی سے خبردار ہے، تو اس کی شہادت سے زبردست اور بے لوث و شہادت کس کی ہو سکتی ہے؟ پس میں بھی
اپنے تمہارے درمیان اسی کو گواہ ٹھہراتا ہوں، کیونکہ میں نے دعویٰ رسالت کر کے جو کچھ اس کے پیغامات تم کو پہنچائے اور جو کچھ تم نے اس کے جواب میں میرے ساتھ اور خود پیغام ربانی کے ساتھ برتاؤ کیا، وہ سب اس کی آنکھ کے سامنے ہے۔ وہ خود اپنے علم محیط کے موافق میرا اور تمہارا فیصلہ کر دے گا، یعنی اگر سمجھو تو میرے صدق پر، خدا کی یقینی اور کھلی ہوئی شہادت پر یہ قرآن موجود ہے جو اپنے کلام الہی ہونے پر خود ہی اپنی دلیل ہے۔ آفتاب آمد دلیل آفتاب، میرا کام یہ ہے کہ تم کو اور میں ہر اس شخص کو جسے یہ کلام پہنچے خدائی پیغام سے خبردار کر دوں، جس میں توحید و معاد وغیرہ تمام اصول دین کی ہدایت کی گئی ہے۔ کیا اس قدر تمام موجود ہو چکنے اور ایسا قطعی اور صریح پیغام توحید سننے کے بعد بھی تم یہی کہتے رہو گے کہ خدا کے سوا اور بھی معبود ہیں؟ تم کو اختیار ہے، جو چاہو کہو۔ میں تو کبھی ایسا ہر زبان پر نہیں لا سکتا، بلکہ صاف صاف بیان کرتا ہوں کہ لائق عبادت صرف وہی ایک خدا ہے۔ باقی جو کچھ تم شرک کرتے ہو، میں اس سے قطعاً بیزاری اور نفرت کا اظہار کرتا ہوں۔ تنبیہ ومن بلغ نے بتلا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام جن و انس اور مشرق مغرب کے لیے ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون۔ الذین وہ جنہیں آتیناہم ہم نے دی انہیں الکتاب کتاب، یعرفونہ وہ اس کو پہچانتے ہیں، کما جیسے یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں ابناءہم اپنے بیٹے، الذین وہ جنہوں نے خسروا خسارہ میں ڈالا انفسہم اپنے آپ کو، فہم سو وہ لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے۔ جن کو ہم نے دی کتاب وہ پہچانتے ہیں اس کو جیسے پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو۔ جو لوگ نقصان میں ڈال چکے اپنی جانوں کو وہ ایمان نہیں لاتے، یعنی اس کے علاوہ کہ میری صداقت کا خدا گواہ ہے اور قرآن کریم اس کی ناطق اور ناقابل تردید شہادت دے رہا ہے۔ وہ اہل کتاب یہود و نصارہ بھی جن کی طرف کتب سماویہ کا عالم سمجھ کر تم میرے معاملے میں رجوع کرتے ہو، اپنے دلوں میں پورا یقین رکھتے ہیں کہ بلا شبہ میں ہی وہ نبی آخر زمان ہوں جس کی بشارت انبیاء سابقین دیتے چلے آئے ہیں۔ ان کو جس طرح بہت سے بچوں میں سے اپنی اولاد کی شناخت کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی، ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کریم کی صداقت کے معلوم کرنے میں بھی کوئی شبہ اور دھوکہ نہیں۔ البتہ حسد، کبر، تقلید، ابا اور حب جاہ و مال وغیرہ اجازت نہیں دیتے کہ مشرف بے ایمان ہو کر اپنی جانوں کو نقصان دائمی اور ہلاکت ابدی سے بچائیں۔